السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب، ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ مجھے تو بہت اچھی لگی۔ جو کہانی کا ٹاپک ہے مجھے بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ امید ہے آپ سب کو بھی پسند آیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے اونچ نیچ کا پہاڑ، مصنفہ ہے تیفور، قسط نمبر 2۔ اگلی صبح وہ دادی کے کمرے سے نمودار ہوا تو سعدیہ کی تیوریوں پر بل پڑ گئے، مگر شوہر کی موجودگی میں کچھ کہہ نہ سکیں۔ آج ویکینڈ تھا اور صبح اکبر کو بھی واپس چلے جانا تھا۔ اب جو کرنا تھا سعدیہ کو ان کے جانے کے بعد کرنا تھا۔ زین پسمردہ تھا اور دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے ناشتے کی میز تک آیا۔ پیچھے توقیر چاچو بھی تھے۔ خضر اور سعدیہ دونوں اسے کینہ توز نگاہوں سے گھورتے رہے۔ دادی نے محسوس کر کے بھی اندیکھا کر دیا اور تسلی سے زین کو ساتھ لیے ناشتہ کرنے بیٹھ گئیں۔ کیسی ہیں اماں؟ رات نیند تو اچھے سے آئی آپ کو؟ اکبر نے اینک اور اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ زین کو محبت سے ساتھ لگاتے ہوئے بولیں، کیوں نہ آتی؟ زین میرے پاس تھا ساری رات، بڑا سکون رہا مجھے بھی اور اسے بھی۔ زین بھلا یہ کیا حرکت کی تم نے؟ بڑے بھائی کو یوں اکیلا کمرے میں چھوڑ کر نکل گئے۔ معلوم ہے نا وہ اکیلا ڈرتا ہے، شرم نہیں آئی کیا؟ سعدیہ کا بس چلتا تو 2 تھپڑ کس کے لگاتی زین کے۔ صبح خضر نے جس طرح روتے ہوئے اپنے رات اکیلے ہونے کی داستان سنائی تھی، اس سے ان کا دل مسلا گیا تھا۔ شرم کیسی سعدیہ، میرے پاس آ گیا بچہ، ایسی کیا بات ہو گئی؟ رات ایک بار بھی بستر گیلا نہیں کیا میرے بچے نے، سکون سے سویا اور خشک کا خشک جاگا ہے۔ اور خضر کو اتنا چھور چنا بنانے کی کوشش مت کرو، بڑے بڑے کی رٹ ڈالے رکھتی ہو تو بڑا بناؤ بھی نا۔ دادی کے ایک ہی وار نے سعدیہ کو چت کر دیا۔ وہ دانت پیستی کپ میں چائے اڈیلنے لگیں۔ توقیر چاچو دبی دبی مسکراہٹ لیے صورتحال سے ہز اٹھاتے ناشتہ کر رہے تھے۔ دادی ماں مجھے بھی سلانا ہے آج، میں بھی سوؤں گی، پری والی کہانی بھی سنوں گی، پلیز دادی ماں آج یاد سے مجھے بھی سلا لینا۔ ننھی زویا کو سن کر صدمہ ہو گیا کہ بھائی دادی کے پاس سویا ہے۔ اس کے بھولے من میں ایک ہی بات آئی تھی کہ بھائی نے کہانی سنی ہوگی اور وہ نہ سن سکی۔ چپ کی بیٹھ کر ناشتہ کرو، ٹر ٹر کرنے لگی ہو بڑی، ختم کرو جلدی۔ سعدیہ نے زویا کا منہ بند کروا کے غصہ نکالا۔ توقیر چاچو نے بھابھی کو تعصب سے دیکھا اور بڑے بھائی سے مخاطب ہوا، بھائی جان میں دوپہر کے بعد نکل جاؤں گا واپسی کے لیے، اماں چند دن رہیں گی، اگلے ویکینڈ پر جب آپ آئیں گے تب آ کر لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے اماں؟ ابو کو بتا کر چاچو نے دادی سے پوچھا، میں فون کر دوں گی تجھے، میرے بیٹے کا گھر ہے، جب تک دل کرے گا رہوں گی، اور یہ زین بھلا کہاں آنے دے گا مجھے واپس ابھی؟ دادی نے بڑے مان سے کہا تھا اور اکبر دل میں فکر مند ہونے کے باوجود خلوص سے بولے، بالکل اماں، جب تک دل چاہے یہیں رہیں، آپ کے بیٹے کا نہیں آپ کا اپنا گھر ہے۔ اور توقیر تم بھی ابھی رک جاتے، 2 دن اور رہ کر چلے جانا۔ نہیں بھائی جان، دکان 4 دن بند رہے تو مندہ ہو جاتا ہے کام، آج کل کہاں وارہ کھاتا ہے اتنی دیر تک کام بند رکھنا، انشاءاللہ پھر صحیح۔ اکبر نے اس بات میں سر ہلایا اور سعدیہ کو خاموش رہنے کا تنبیہی اشارہ کیا۔ وہ بیوی کے بگڑے تیوروں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے بدمزگی کے ڈر سے پیش کی حد بندی کی کوشش کی تھی، جس کا انہیں یقین تھا کہ ناکام ہی رہے گی۔ سارا دن سعدیہ جلے پیر کی بلی بنی گھومتی رہی۔ اکبر کی روانگی کے بعد دوپہر کو توقیر زین کو لے کر بازار چلا گیا، اسے اس کی پسند کے اسکول شوز دلائے، ایک سیلوں والی گن دلوائی جو سیل ڈالنے پر تڑ تڑ کی آواز نکالتی تھی، اس کی پسند کی چپس ٹافیوں سے شاپر بھروا دیا اور واپسی میں فروٹ لیتا گھر پہنچا۔ زین کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی تھی، وہ بار بار دیوانہ وار چاچو کا وہ ہاتھ چوم لیتا جس سے انہوں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ انہوں نے صرف زین کو یہ سب لے کر دیا تھا، نہ خضر تھا، نہ زویا تھی، نہ امی کی ڈانٹ تھی، نہ ابو کا تجاہل تھا۔ وہ گھر پہنچا تو مسرت اور جوش سے لال چہرہ لیے سیدھا دادی کے پاس لپکا اور انہیں اپنی چیزیں نکال نکال کر دکھانے لگا۔ شور سن کر سعدیہ کچن سے اور خضر اور زویا کمروں سے نکل آئے۔ زویا تو اس کی چیزیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہی اور اس کا شاپر گود میں رکھ کر رکھوالی کرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ آپ شوز چیک کر لو بھائی، میں اسے پکڑا ہوا ہے، مجھے بھی دینا ایک، بس ایک۔ وہ معصومیت سے شاپر کو سینے سے لگائے اسکول شوز پہن کر دادی کو چیک کراتے زین کے کام میں پھسپھسائی۔ جواباً اس نے محبت سے اس کا گال چوما اور جوتے پہننے لگا۔ سعدیہ کی تیوریاں چڑھی تھی اور خضر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی گن والا ڈبہ دیکھے جا رہا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے غیر یقینی تھا۔ اس نے کب زین کو ایسا پروٹوکول ملتے دیکھا تھا اور کب ایسا ہوا تھا کہ اسے چھوڑ کر صرف زین کے لیے کچھ آیا ہو۔ یہ اذیت اس کے لیے اتنی زیادہ تھی کہ وہ بنا لحاظ کے بلک بلک کے رونے لگا۔ سعدیہ کی اسے اس طرح روتے دیکھ حالت غیر ہونے لگی تو اس نے جھپٹ کر اسے سینے سے لگا لیا۔
तोकीर चाचू ने बहुत गुस्से से खिजर को देखा। उनका बस चलता तो उसकी इस हरकत पर 2 थप्पड़ लाजमी रसीद करते। दादी का दिल पसीजा और उन्होंने मोहब्बत से खिजर को पास बुलाया, लेकिन वो हठ धर्मी से गला फाड़कर रोता माँ को परे धकेलकर कमरे में चला गया। सादिया ने सास और देवर को तासुब से घूरा और बेटे के पीछे चली गई। पीछे जैन शर्मिंदा सा अपने पैरों को देख रहा था, जिनमें नए शूज दमक रहे थे। उसकी हालत ज़मीन में गड़ जाने जैसी थी, जैसे उससे कोई जुर्म सरजद हो गया हो। जोया मासूमियत से अभी तक फूले हुए शापर को सीने से लगाए हुए थी। तोकीर चाचू ने बेनियाजी से सर झटक कर उसकी नन्ही नाक खींची। दादी ने जैन के झुके सर को अपने सीने से लगाया और दिल में सादिया से मुखातिब हुई। काश तुम्हें अंदाज़ा होता सादिया कि तुम्हारा रवैया तुम्हारे एक बेटे को रातों को किस तरह रुलाता है। काश तुम अपनी हर औलाद के अंदर झांकने का हुनर रखती। काश जैन के रोने से भी यूं ही तुम्हारे पेट में गिरहें पड़ा करती। काश। और उनके सीने से लगे जैन के आंसू कतरा कतरा गिर रहे थे। उसे वसवसे सताने लगे कि कहीं अम्मी ये सब उससे लेकर खिजर को ना दे दें, और ऐसा होता तो कुछ अजीब भी ना होता। तोकीर चाचू चले गए और शाम तक खिजर कमरे से बाहर ना आया। सादिया मुंह फुलाए घर के काम करती रहीं और गाहे बगाहे खिजर के लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर उसके कमरे में जाती रहीं। वो अपने लाडले को मनाने के लिए हर जतन कर रही थी। दादी का तख्त लाउंज के ही एक कोने पर बिछा था और वो वहाँ दिन का ज़्यादातर वक्त गुजारा करती थी। अभी भी हाथों में तस्वीर लिए वो बहू के तेवर मुलाहिजा कर रही थी, लेकिन टोका एक बार भी ना था। तभी जोया उनके करीब वही चिप्स, चॉकलेट और बिस्किट से भरा शापर लिए चली आई जो तोकीर चाचू ने जैन को दिलाया था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। दादी ने उसे खींचकर अपने पास किया और पूछा, मेरी परी क्यों उदास है? मारा है किसी ने? दादी अम्मा, जैन भाई ने ये सारा वाला शापर मुझे दे दिया। मैंने कहा भी कि मैं नहीं लेना, वापस भाई को दिया मैंने, लेकिन जैन भाई ने कहा कि तुम और खिजर भाई ले लो, मैं नहीं लूँगा। वो आसान अल्फाज में दादी को समझा रही थी कि उसे इन चीज़ों का कोई लालच नहीं, ये तो ज़बरदस्ती उसे थमाई गई हैं। दादी ने मुस्कुराकर शापर उससे लिया और फिर एक लंबी सांस खारिज करते हुए उसे टटोलने लगी। अंदर से चंद चीज़ें निकाल कर उन्होंने अपने गाँव तकिए के एक तरफ करके रख दी और शापर का मुंह बंद करके जोया से जैन को बुलाने के लिए कहा। वो भागम भाग उसे बुला लाई। जैन सोते हुए चेहरे के साथ पसीने से भीगा हुआ उनके पास आ बैठा। दादी ने उसकी पेशानी पर पसीने से चिपके बाल पीछे किए और अपनी लान की चादर से उसका चेहरा साफ किया। बिना पंखे के बैठा हुआ था ना कहीं, देख कैसे घिसला हुआ है सारा बदन। क्यों हलकान हो रहा है चांद? मैं हूं ना, कुछ नहीं कहती तेरी माँ तुझे। आप चली जाएंगी तो कहेंगी खिजर भी मेरी गन ले लेगा। दादी अम्मा, मुझे पता है, आपको नहीं पता, इसलिए मैं उसे पहले ही दे दूंगा, सब बांट दूंगा। दादी ने एक पुरतासुफ सांस भर के उसे देखा। अच्छा बांट दे, अच्छी बात है, कौन सा गलत है? मिल बांट के खाना चाहिए, लेकिन परेशान मत हो। तेरे चाचू ने मोहब्बत से दिलाया है सब। क्या खिजर को नहीं मिला कभी कुछ? वो तो नहीं होता शर्मिंदा अकेले खा पी के, इसलिए बस कर अब परेशान होना। मैं हूं ना, मुझसे कोई सवाल कर सकता है भला? मुझसे तो हो सकता है ना, और होगा, और मुझे नहीं पता दादी अम्मा कि मैं क्या जवाब दूंगा। दादी के इतने लंबे दिलासे के जवाब में उसके ये 3 फिक्रें उन्हें बौखला कर रख गए। वो लाजवाब हो गई। ये तो उन्हें ख्याल ही नहीं आया था कि वो हर वक्त उन्हीं से तो चिपका नहीं रहता। जहाँ माँ को अकेला हाथ लगेगा वो हर तरह की बाज पुरुष का हक रखती थी। दादी ने उसकी बेचारगी को महसूस करते उसे सीने से लगा लिया। तभी सादिया खिजर के कमरे से ट्रे लिए बरामद हुई और दोनों दादी पोता को जज्बाती सीन करता देख उनके सीने में अंगारे जल उठे। अंदर उनका लाडला रो रो के हलकान हो चुका था और दादी को परवाह तक ना थी। वो ट्रे यूं ही हाथ में पकड़े पकड़े उनके करीब चली आई और चिलचिलाते लहजे में गोया हुई, वाह अम्मा वाह, इतनी उम्र हो गई आपकी, लेकिन आपको बच्चों से एक सा रवैया रखना ना आया। अपने ही पोतों में इतना फ़र्क अम्मा। एक की रो रो के जान आधी रह गई और बजाय इसके कि आप खिजर को पास बुलाकर दिलासा देती, जैन का मजीद दिमाग ख़राब कर रही हैं। पहले ही कम शातिर हो चुका है ये कि माँ की नाक के नीचे ऐसे चालाकियाँ करता है। न जाने किस पर चला गया है ये। मेरा खिजर भी तो है, मजाल है कि किसी बात की खबर हो उसे कभी ज़िद नहीं करता, कभी किसी चीज़ का तकाजा नहीं करता। और एक जैन है कि किसी चीज़ की ज़िद बांध ले तो उससे पीछे नहीं हटता। 4 दिन पहले आपको भी याद ही होगा कि कैसे स्कूल ना जाने की ज़िद करके छुट्टी करके बैठ गया था। आपके आने से 5 मिनट पहले अपने एडमिशन के लिए चिल्ला रहा था मुझ पर। लाख समझाया कि आराम आराम से हो जाएगा तुम्हारा भी, लेकिन ना। इस साहब बहादुर ने कभी अपनी बात से हटकर देखा है क्या? मैं सर पटक रही हूँ कि ये सुधर जाए, ऊपर से आप और तौकीर मेरी की गई मेहनत पर पानी फेर देते हैं, बिगड़े को बिगाड़ जाते हैं। अम्मा बैलेंस रखें बच्चों में, वरना मेरे खिजर की शख्सियत बर्बाद हो जाएगी।
سعدیہ شعلے برسا رہی تھیں اور دادی تمسخرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتی تھیں، لیکن مقابل جب سمجھنا ہی نہ چاہے تو کوئی لاکھ سر پٹکے وہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ جس بات کے لیے دل ہی آمادہ نہ ہو اس کے نہ کرنے کے 101 جواز بن جاتے ہیں۔ وہ ذہن کا مقدمہ لڑ سکتی تھیں، سعدیہ کی تصحیح نہ سہی لیکن جھنجھوڑ ضرور سکتی تھیں، لیکن ذہن کا دماغ ساری تکرار کو نہ جانے کس نہج پر لے جاتا۔ اگر سعدیہ غور کرتیں تو اپنی ہی باتیں اپنے منہ پر تماچا بن کر پڑ جاتیں، لیکن اس طرف سے انہوں نے اپنی عقل کا پردہ کھینچ رکھا تھا۔ سعدیہ ان کی خاموشی پر مزید کلستی آگے بڑھی اور شاپٹ جھپٹتے ہوئے ذہن سے بولی، خضر کے لیے رہنے دو اب کم از کم یہ، تم نے تو ندیدے پن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جوتے آ گئے ہیں نا، ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی تمہیں ماں باپ کو برا بنا کے۔ اب اگر تمہیں رتی بھر بھی اپنے بھائی کا خیال ہے نا تو اس کی دل جوئی کی خاطر اپنی گن اسے دے دینا۔ اسے تو پہلے ہی مل کر کھیلنے کی عادت ہے، وہ تمہیں کھلا لیا کرے گا، لیکن کھلونا اس کے پاس رہے گا تو دل بڑا ہوگا اس کا۔ بڑا بھائی ہے، مان دینا سیکھو، سمجھے؟ وہ ٹرے اور شاپر لیے کچن میں چلی گئیں۔ ذہن کے سینے میں سسکیاں بھر رہی تھیں، وہ ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا۔ دادی نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما اور نرم لہجے میں گویا ہوئیں، ذہن یہ جو تمہارے ساتھ ہے یہ کوئی نرالا نہیں، بس یہ سمجھو کہ ماں باپ کی ایسی سختیاں بچے کو سونے سے کندن بنا دیتی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ ایک دن آئے جب تم باہر کی دنیا کا مقابلہ کر سکو۔ ماں باپ کی سن لینے والا باہر والوں کی نہیں سنتا۔ اپنا دل ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر میلا مت ہونے دینا۔ زندگی بہت مشکل ہے جان، کٹھنائیوں اور مشکلوں سے بھری ہوئی۔ اگر ان پدی پدی باتوں پر رو گے تو وقت کی تیز آندھی میں بھربھرا جاؤ گے۔ آج کے تپیڑے کل کے چانٹوں کا توڑ ہیں، شیر بن کر رہو شیر۔ اور دادی کے سینے سے لگا ذہن ایک تار روتا رہا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں تھے جن کا سہارا لے کر وہ اپنا مدعا بیان کر پاتا۔ ایک مسلسل جنگ جو وہ اپنے اندر لڑتا تھا، اس سے زیادہ باہری مٹ بھیڑ اسے توڑتی تھی۔ وہ بچہ تھا، دادی کی بڑی بڑی باتیں ابھی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن دادی کو پتا تھا کہ ان کی باتیں اس کے لاشعور میں سرایت کریں گی اور جب وقت آئے گا تب وہ انہی سے طاقت حاصل کرے گا۔ دادی واپس چلی گئیں اور پھر سے وہی دن اور وہی راتیں اس سے اپنا حصہ وصول کرنے لگیں۔ خضر نے جیسے اعلانیہ اس سے بیر باندھ لیا تھا، اس کی گن ضبط ہو گئی اور وہ خاموش رہا۔ ہلکے سے احتجاج نے ہی ماں کا تارے دکھاتا تھپڑ کھلوا دیا۔ مزید کی اس نے کوشش نہ کی۔ زویا اپنی گڑیاں پٹولے لیے اس کے پاس چلی آتی اور اسے اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کرتی۔ وہ بھائی کی دل جوئی کی بساط بھر کوشش کرتی۔ ذہن نے اپنا دل پڑھائی میں لگانا شروع کیا، مگر اس کا منتشر ذہن کسی طرف فوکس ہی نہ ہو پاتا۔ وہ ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، لائق فائق نہیں تھا کہ پڑھنے لکھنے کے اسرار و رموز اپنی ذہانت کے بل پر طے کرتا۔ اسکول میں اس کی ایک دو لڑکوں سے دوستی تھی، مگر وہ لڑکے بے حد پر اعتماد اور شرارتی تھے۔ ذہن دبو سا ان کے بیچ خود کو مس فٹ محسوس کرتا۔ وہ اپنے دوستوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کا چھوٹا بن کر ساتھ ساتھ رہتا کہ سب کو معلوم ہو کہ وہ بنا دوستوں کے نہیں۔ بریک میں دور گراؤنڈ میں دوران کھیل اس سے دوست کہتا کہ جاؤ کلاس سے میری واٹر بوٹل لے آؤ، تو وہ حکم بجا لاتا، فوراً چل دیتا، کیونکہ اس دوست نے اس سے کھیل میں باری دینے کا وعدہ کر رکھا ہوتا۔ بھلے سے وعدہ وفا ہونے تک بریک اوور ہو جاتی، دوسرا اسے پیسے تھماتا اور کینٹین سے کچھ لانے کو کہہ دیتا۔ وہ چونچ نہ کیے بنا چل دیتا، نتیجتاً اس کا خود کا لنچ ٹھنڈا ٹھار پڑا رہ جاتا اور بریک اوور ہو جاتی۔ یہ سب کچھ وہ صرف ان کے ساتھ رہنے کے لیے کرتا تھا۔ چھٹی ٹائم کسی نہ کسی کا بیگ اپنے بیگ کے ساتھ لازمی اٹھائے باہر تک لاتا اور باتوں باتوں میں منت کرتے لہجے میں وہ آنے والے کل کے لیے ان سے وعدہ لیتا کہ وہ اسے بھی لازمی باری دیں گے۔ دوسرے دونوں لڑکے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے اور پکا والا وعدہ کرتے، لیکن وہ کل نہ آ پاتا۔ حالانکہ یہ کھیل اپنے کلاس فیلوز کو ذہن نے ہی سکھایا تھا۔ اونچ نیچ کا پہاڑ، سچے موتیوں کا ہاتھ، ان کا پسندیدہ کھیل جو اس نے اپنی گلی میں کھیلتے بچوں سے سیکھا تھا، لیکن کوئی بھی اسے اونچ پر چڑھنے کی اجازت دیتا ہی نہ تھا۔ وہ ہمیشہ نیچ پر رہ کر اونچ پر کھڑے بچوں کو پکڑنے کی کوشش میں چٹکیاں کٹوا کٹوا کے نیل ڈلوا لیا کرتا۔ دھیرے دھیرے وہ کلاس میں ہی رہنا شروع ہو گیا۔ بریک میں وہ خالی کلاس میں اکیلا کھیلتا۔ وہ بھاگ بھاگ کر کسی نہ کسی بینچ پر کھڑا ہو جاتا اور وہاں پڑے بیگ کو خود کو پکڑنے والا بچہ تصور کر کے زور زور سے چٹکیاں بھرتا، جھنجھوڑتا اور پھر نیچے دھکیل دیتا۔ یہ کھیل اسے مزہ نہیں دیتا تھا، لیکن وہ صرف اس لیے کھیلتا کہ اسے ان سب بچوں کے بیگ فرش پر گرانے میں سکون ملتا جو اسے چٹکیاں کاٹا کرتے۔ وہ تھکنے لگا تھا، اس کے اعصاب چٹکتے تھے، لیکن وہ اپنی کیفیت کسی سے بیان کرنے سے قاصر تھا۔ دن رات یہ بات ذہن میں چکراتی کہ وہ اپنے امی ابو کی اولاد نہیں، اسے کہیں سے لیا گیا ہے۔ اس بات کو سچ ماننے کے لیے وہ خود کو کوئی نہ کوئی جواز دیتا تھا۔
گھر میں اس کے بچپن کی کوئی تصویر نہیں تھی، جبکہ خضر اور زویا کی تصویروں سے بھرے دو دو البمز تھے۔ انہی میں کہیں کہیں وہ دکھائی دے جاتا تھا، لیکن واجبی سا۔ وہ اپنا البم گھر میں بہت بار ڈھونڈ چکا تھا۔ ایک بار اس نے ماں سے اس بابت پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تمہارا البم دادی کے گھر ہے، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے انہوں نے رکھ لیا۔ وہ دادی کے گھر جا کر ڈھونڈتا رہا، لیکن ہوتا تو ملتا۔ وہ اور پر یقین ہو جاتا کہ ہاں وہ ان کا سگا بیٹا نہیں، اس لیے اس کی کوئی تصویر نہیں۔ اسکول ٹرپ پر جانے کے لیے سعدیہ ہمیشہ خضر کو لدا پھندا بھیجا کرتی۔ گھر میں سنیکس بنا بنا کر ٹفن بھر دیتی، اس کے دوستوں کے لیے کچھ نہ کچھ ساتھ ضرور دیتی، لیکن جب زین کی باری آتی تو بازار سے سموسے منگواتی اور شاپر بنا کر اسے پکڑا دیتی۔ وہ آنسو پیتا ساتھ کسی جوس کا تقاضا کرتا تو ماں صبح اسکول جاتے وقت دلوانے کا کہہ کر ٹال جاتی۔ وہ ٹرپ پر ٹھنڈے ٹھار سموسوں کے شاپر میں سے ایک آدھا نکال کر کھا لیتا، باقی ہاتھ میں لیے لور لور پھرتا رہتا۔ ٹیچر سمجھدار ہوتی تو کئی بار اسے پاس سے کوئی نہ کوئی چیز دلوا دیتی، کم از کم جوس کا ایک ڈبہ۔ وہ دکھی سا سارا وقت اکیلا پھرتا پھراتا واپس آ جاتا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ واپس ہی نہ جائے، لیکن آہستہ آہستہ گہری ہوتی شام اسے امی کی یاد دلانے لگتی اور وہ اپنا ارادہ ترک کرتا، بھاگ کر اپنی کلاس کے بچوں میں شامل ہو جایا کرتا۔ لیکن جب کوئی بات مسلسل سوچی جائے تو اسے کرنا آسان لگنے لگتا ہے، اور خاص طور پر جب دل و دماغ میں جنگ چھڑی رہتی ہو، اور جب یہ جنگ ایک چھوٹے بچے کے وجود کے پرخچے اڑا رہی ہو تب۔ وہ اپنے کمرے میں کارپیٹ پر بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا۔ سعدیہ نے اسے ٹیوشن نہیں لگوا کے دی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے اسکول کی پڑھائی ٹف نہیں ہے، اس لیے وہ خود ہی مینج کر سکتا ہے، لیکن خضر 4 سے 6 ٹیوشن جاتا تھا۔ زویا کو سعدیہ خود ہی پڑھا لیتی، کبھی موڈ ہوتا تو زین کو بھی دیکھ لیتی، لیکن زین ماں کے پاس پڑھنے سے جان چھڑاتا تھا۔ سعدیہ کو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی تپا کر رکھ دیتی، اور جب ایک سے دوسری بار بھی کوئی چیز زین کو سمجھائے سمجھ نہ آتی تو وہ اسے مارا کرتی، اور یہ مار عام مار نہیں ہوتی تھی۔ کتاب کی نوک، اسکیل کا کنارہ، سر پر زوردار تھپڑ، یہ سبھی زین کو تکلیف دیتے اور سعدیہ اسے رونے پر مزید 2 لگا دیتی۔ ایک بار تو وہ اپنی قمیض کی کٹائی کر رہی تھی اور زین کو اس نے اسکول سے شکایت ملنے کی وجہ سے پاس بٹھا رکھا تھا۔ وہ مارے باندھے ہوم ورک کر رہا تھا، لیکن اسے میتھ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے ہوم ورک میں نئی مشق کے 10 سوالات خود سے حل کر کے لانے تھے جو اسے بالکل کرنے نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ماں سے ایک بار پوچھا، اس نے جلدی جلدی کاغذ پر حل کر دیا۔ زین کے سمجھنے سے پہلے کاپی واپس اس کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ پھر بلینک کا بلینک۔ اگلا سوال اس نے کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بے بس ہو کر اس نے پھر ماں کے آگے کاپی رکھی۔ سعدیہ کینچی سے قمیض کا گلا کاٹ رہی تھی۔ کاپی رکھنے سے اس کی قمیض کا کپڑا معمولی سا ہلا اور کٹائی میں رتی برابر فرق آ گیا۔ سعدیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسی کینچی کی نوک زین کے گال میں کھبو ڈالی۔ ملائم جلد تھی، فوراً کٹ لگ گیا اور خون کی لکیر بہتی ہوئی ٹھوڑی تک پہنچ گئی۔ زین سسک اٹھا، گال پر ہاتھ رکھے وہ سکتے میں بیٹھا رہ گیا۔ کبھی کوئی کام انسانوں والا نہ کرنا، تم تو پیدا ہی مجھے ذلیل کرنے کے لیے ہوئے ہو۔ کس گناہ کی سزا ہو تم زین، عذاب خانہ۔ وہ تعصب سے قمیض کے گلے کو دیکھ رہی تھی اور زین کو بلا بھلا کہے جا رہی تھی۔ جب نظر اٹھا کر اسے گھورا تو اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے نیچے سے خون کی سرخی جھانک رہی تھی۔ سعدیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے لپک کر زین کا ہاتھ ہٹایا اور چوٹ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گلے سے لگاتی، زین نے سعدیہ کا ہاتھ جھٹکا اور وہاں سے بھاگ کر سیدھا دادی کے خالی کمرے میں ان کے پلنگ کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ یہ اس نے ماں کو نخرہ دکھایا تھا۔ اسے امید تھی کہ ماں ابھی اسے پکارتی ہوئی یہاں چلی آئے گی اور اسے سینے سے لگا کر بہلائے گی، پچکارے گی۔ وہ پھر بھی اینٹھے گا تو سعدیہ اسے اس کی من پسند چیز دلانے کا لالچ دے کر منا لے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور وہ وہیں روتے روتے سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سارا گھر تاریکی میں ڈوبا تھا اور سب سو چکے تھے۔ اس کا سارا لہو نچڑ گیا۔ وہ اتنے اندھیرے میں اپنے کمرے تک کیسے جائے گا؟ دادی کا کمرہ تو باقی کمروں سے ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ درمیان میں ڈرائنگ، ڈائننگ اور لاؤنج پڑتے تھے، اور ان سب جگہ پر رات کے وقت بھوت پھرا کرتے تھے۔ یہ اس نے خود دیکھا تھا۔ ساکن پردہ بھی اسے بدرو کا ہیولہ لگا کرتا۔ وہ رات میں کبھی پانی پینے کچن تک جاتا تھا تو ایک سانس میں پی کر بھاگتا ہوا واپس آیا کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ مڑ کر دیکھا تو جن اسے جھپٹ لے گا، لیکن اب تو وہ دور دادی کے کمرے میں تھا، واپس کیسے جائے؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ ماں کو اونچی آوازیں دے، لیکن خوف اس کی آواز کو گنگ کر گیا۔ وہ چند پل مزید یوں ہی جامد حالت میں پڑا پلنگ کے نیچے سے جن کی چلتی ٹانگیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر اسے خیال آیا کہ امی اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، اس کا خون بھی بہا تھا اور وہ بہت زیادہ رویا تھا، لیکن کسی نے اس کی خبر تک نہ لی تھی۔ یعنی وہ کسی کو نہیں چاہیے، اس سے کسی کو پیار نہیں۔ وہ اس گھر میں کیوں ہے؟ وہ ان سب میں کیوں ہے؟ وہ یہ گھر چھوڑ دے گا،
وہ اپنے اصلی ماں باپ کو ڈھونڈے گا۔ ایسی انگنت سوچیں سوچتے اس نے دکھ کی انتہا پر آنکھیں موند لی، کیونکہ خوف کو دور کرنے کا دوسرا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ بہہ کر فرش پر جذب ہونے لگے۔ وہ نکاہت، بھوک اور خوف کو اوڑھ کر ساری رات وہیں پڑا رہا۔ اگلے دن وہ صبح ماں کے جگانے سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا، ویسے بھی ساری رات ایک کروٹ پر اکڑا لیٹا رہا تھا۔ جیسے ہی فجر کی اذانیں ہوئیں وہ بھی کچی پکی نیند سے جاگ گیا تھا۔ اذانوں کی مسلسل آتی آوازوں نے اس کے ڈر کو کافی حد تک کم کر دیا۔ اسے لگا جیسے ساری رات جس جن کو وہ کمرے میں چلتا محسوس کرتا رہا ہے وہ اب کہیں چھپ گیا ہے، کیونکہ دادی کہتی ہیں جن اللہ کے نام سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس سوچ نے اس کے اندر ہمت پیدا کی اور وہ پلنگ کے نیچے سے نکل کر اوپر لیٹ گیا۔ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے تک جانے کی ہمت وہ ابھی بھی اکٹھی نہ کر سکا تھا۔ دوبارہ آنکھ کھلنے تک وہ قدرے سکون سے سوتا رہا تھا، اور پھر کھڑکی پر پھدکتی چڑیوں کے شور نے اس کی آنکھ کھولی۔ جتنے دن دادی یہاں رہتی تھی بلا ناگہ کھڑکی پر باجرا رکھا کرتی تھی۔ چڑیاں عادی ہونے کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد بھی آ کر بیٹھ جایا کرتیں۔ ذہن پلنگ سے اترا اور کمرے کی دیوار گر الماری کھولی۔ اس میں بس دادی کا کنگھا سرما اور تیل کی شیشی پڑی رہا کرتی تھی، یا ایک آدھ موسمی دوپٹے۔ اکلوتے دراز میں دادی نے باجرے کا شاپر رکھا ہوتا تھا۔ ذہن نے اس شاپر میں سے 2 مٹھیاں بھریں اور لا کر کھڑکی کے باہر بنے چھوٹے سے چھجے پر پھیلا دیں۔ چڑیاں پھدک پھدک کر پر پھڑپھڑائی جا رہی تھیں، اور پھر ذہن کے بے ضرر ہونے کا یقین کر کے دانہ چگنے لگیں۔ وہ کچھ دیر انہیں محویت سے دیکھے گیا۔ آج وہ یہ گھر چھوڑنے والا تھا۔ اس وقت اس پر اپنی عمر کے اعتبار سے خود ترسی اور مظلومیت کا غلبہ تھا۔ اسے اپنے گھر چھوڑنے پر رونا آ رہا تھا۔ وہ تصور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گھر چھوڑ چکا ہے اور کہیں محنت مزدوری کر رہا ہے، رات کو پیلی سی روشنی میں پڑھ رہا ہے، کسی فارغ وقت میں اپنے سگے ماں باپ کو تلاش کر رہا ہے جو در حقیقت گھر میں تھے۔ اس کے پاس کھانے کو سوکھی روٹی ہے اور پانی ہے جس میں وہ نوالے بھگو بھگو کر نگل رہا ہے۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور میلے ہیں، اور وہ کچے فرش پر سوتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ یہ سب تصور کرتے ہوئے وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور اپنی حالت پر افسردہ ہو رہا تھا۔ ذرا سی روشنی ہوتے ہی وہ کمرے میں آیا اور اپنے اسکول بیگ میں اپنے جتنے کپڑے بھر سکتا تھا بھر لیے، اور اپنا منی باکس کھول کر بنا آواز کیے اس میں سے پیسے نکال کر گننے لگا۔ سکوں کی بھرمار تھی، اور کچھ 5 روپے، 10 روپے اور 3-4 50 کے نوٹ تھے۔ یہ بھی وہ پیسے تھے جو عید پر یا خاص موقعوں پر دادی اور چاچو کی جانب سے اسے ملا کرتے تھے، ورنہ اسے سعدیہ نے پاکٹ منی بہت کم دی تھی۔ پیسے گنتے ایک اور دکھ مرغولے کی مانند اٹھتا اس کی آنکھوں کا منظر بن گیا۔ سعدیہ بچوں کے لنچ بنانے کے معاملے میں بہت آلکس تھی۔ جب خضر اور زویا اسی کے اسکول میں جایا کرتے تھے جہاں اب وہ اکیلا جاتا تھا، تب امی ان تینوں کو مارے باندھے ایک سا لنچ دے دیا کرتی، اور وہ ہوتا تھا سادہ سلائس پر جیم۔ اس معاملے میں سعدیہ اپنی سستی کبھی جھاڑ نہیں پائی تھی، اور یہ لنچ خضر کو زہر لگا کرتا۔ زہر اسے بھی لگتا تھا، جیم والے سلائس دیکھ کر ہی اسے ابکائی آ جاتی، لیکن وہ کہتا نہیں تھا۔ جب خضر مچلتا کہ وہ سلائس نہیں لے کر جائے گا تو سعدیہ نظر بچا کر اسے پاکٹ منی تھما دیتی کہ کینٹین سے کچھ لے لینا، اور زویا کو بھی دلا دینا، چھوٹی بہن ہے۔ ذہن سعدیہ کو پیسے دیتے دیکھ لیتا، لیکن وہ خود کبھی مانگ نہیں سکا تھا کہ اتنی جرأت ہر وقت نہیں آتی تھی۔ اور اسکول میں جب بریک میں وہ اپنے سلائس کسی دیوار یا درخت کی کھو میں رکھ کر ادھر ادھر خالی پیٹ گھوم رہا ہوتا تو خضر اپنے لیے کینٹین سے من پسند چیز لے کر خود بھی کھا رہا ہوتا اور زویا کو بھی دلوا دیتا۔ اس وقت اس کے پیٹ میں کمال کی اینٹھن اٹھتی جسے دبانا 2 بر ہو جاتا، اور پھر وہ وہیں کسی سیڑھی یا بینچ پر بیٹھ کر وقت گزارا کرتا۔ ہاتھ سے سکہ چھوٹ کر فرش پر گرا تو وہ اپنے دکھ سے باہر نکلا اور سوئے ہوئے خضر پر احتیاطاً نگاہ ڈالی۔ ابھی اس کے اٹھنے میں 1.25 گھنٹہ تھا، تب تک اسے اپنی تیاری مکمل کر لینی تھی۔ وہ جلدی جلدی بیگ میں سے فالتو کتابیں کاپیاں نکال کر کپڑے، اپنا ٹوتھ برش، ایک ٹوتھ پیسٹ اور صابن کی ٹکیا جو اس نے کچن کی الماری کے نچلے کیبنٹ سے نکالی تھی بیگ میں رکھنے لگا۔ ننھی سی جمع پونجی کو جیومیٹری کے نچلے حصے میں چھپایا اور بیگ بند کر کے یونیفارم پہننے چلا گیا۔ آج اس کا اس گھر میں آخری دن تھا اور یہ سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ وہ کمرے کے ایک ایک کونے کو نظر بھر بھر کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ امی اٹھ جائیں گی تو وہ انہیں بھی جی بھر کے دیکھ لے گا، شاید وہ انہیں یاد بھی نہ آئے، لیکن وہ تو انہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ زویا کو بھی دیکھے گا کیونکہ اس نے بھی ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، بس وہ خضر کو نہیں دیکھے گا کیونکہ وہ اسے یاد نہیں رکھے گا۔ ایسی ان گنت سوچیں اسے رلائے جا رہی تھیں۔ اپنا آپ بہت دکھی اور مظلوم لگ رہا تھا۔ مسلسل بھیگتی آنکھوں سے وہ اپنی تیاری مکمل کر رہا تھا۔ وہ پیدل اسکول جایا کرتا تھا، صرف 10 سے 12 منٹ کا راستہ تھا جو سخت سردی اور سخت گرمی میں دکھاتا تھا۔ اگر اس نے سیدھا گھر واپسی کرنا ہوتی
تو اسے چندہ مشکل نہیں تھی، لیکن اسے 45 منٹ بس سٹاپ پر خضر کے لیے رکنا ہوتا تھا۔ امی کو یہی فکر ستائے جاتی تھی کہ ایک تو خضر اتنی دور سے آتا تھا اور پھر واپسی پر سٹاپ سے گھر تک کا سفر وہ بیگ اٹھا کر کرے۔ یہ بہت زیادتی تھی اس کے ساتھ، تبھی تو انہوں نے زین کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ بھائی کا بیگ اٹھا لیا کرے تاکہ اسے کچھ سہولت رہے۔ زین کے اندر چیخ پکار شروع ہو جاتی کہ خضر کون سا پیدل سکول آتا تھا، وہ تو وین پر آتا تھا، پھر کیسی تھکن۔ تھک تو وہ جاتا ہے جو سکول سے پیدل سٹاپ پر پہنچتا تھا اور وہاں اتنی دیر بیٹھے رہنے کے بعد خضر کا اور اپنا بیگ اٹھا کر گھر آتا تھا۔ مشقت تو وہ اٹھا رہا تھا۔ آج کے بعد تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی، میں اب کبھی ان لوگوں کو نظر ہی نہیں آؤں گا، اور ایک دن جب بڑا ہو جاؤں گا تو بڑی سی گاڑی میں امی ابو سے ملنے اچانک آ جاؤں گا۔ تب وہ مجھے حیران ہو کر دیکھیں گے اور خضر کی تو ایسی کی تیسی ہو جانی ہے۔ وہ خود کلامی کرتا اسکول کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ارد گرد بہت سے بچے اسکول جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے گھر چھوڑنے کا سب کو پتہ چل گیا ہو، ہر کوئی اپنی جانب دیکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے قدم آہستہ کر لیے کیونکہ اسے اسکول میں داخل نہیں ہونا تھا۔ سب کی نگاہ بچا کر اسکول کی عمارت کے پچھلی طرف کو جاتی سڑک کا رخ کرنا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہاں سے سیدھا سینٹرل پارک جائے گا، وہاں ایک بینچ کے نیچے اپنا بیگ وغیرہ رکھ کر سامنے بنی بلڈنگ میں اپنے لیے رہنے کا بندوبست کرے گا۔ اسے ان تمام راستوں سے آگاہی تھی کیونکہ وہ ابو اور خضر کے ساتھ انہی راستوں سے ہر جمعے اور عید پر جامع مسجد جایا کرتا تھا۔ خضر ہمیشہ ابو سے پیدل چلنے کی ضد کرتا تھا کیونکہ اسے لمبے راستے سے آنا جانا پسند تھا۔ برا اسے بھی نہیں لگتا تھا لیکن اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ بس تمام راستے ازبر کر لینا اس کی فطری خوبی تھی۔ وہ جس راستے سے گزرتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا اور وہ اپنے اندر اتنا اعتماد رکھتا تھا کہ وہ اکیلا واپس بھی آ سکتا ہے۔ یہیں آتے جاتے ابو نے بتایا تھا کہ اس بلڈنگ میں وہ آدمی رہتے ہیں جن کے ساتھ ان کے گھر والے نہ ہوں۔ اسے یہ بات یاد تھی اور وہ بلڈنگ بھی، اسی لیے اس کا ارادہ تھا کہ وہ وہاں کسی بھی انکل سے اسے اپنے ساتھ رکھنے کی گزارش کرے گا۔ پھر جب وہ کمانا شروع کرے گا تو انہیں کرایہ دے دے گا۔ بچے کی سوچیں لابنتاہی ہوتی ہیں لیکن کسی ایک مقام پر آ کر وہ رک جاتی ہیں۔ وہ چور نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اسکول کے جانے پہچانے چہرے اس کے پاس سے گزرتے اسکول جا رہے تھے۔ یہ بھی اچھا تھا کہ اس کی کسی سے دوستی نہ تھی، ورنہ کوئی اسے روک لیتا تو۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور سر جھکائے اسکول کے گیٹ سے پہلے ہی اس کے مخالف سمت بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا پیچھے جاتا چلا گیا۔ ایک بار وہ سامنے کے منظر سے اوجھل ہو جاتا تو پھر کوئی مشکل نہیں تھی۔ ذرا سا فاصلہ طے کرتے ہی اس کے پیروں میں تیزی آ گئی۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اسکول کی بیک سائڈ پر پہنچ چکا تھا اور یہاں سے کچھ ویران سڑکوں کے بعد کمرشل ایریا شروع ہوتا تھا۔ وہ اب یہیں کھڑا تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا گول باغ تھا جو زیادہ تر بارش کے پانی سے بھرا رہتا تھا۔ اس کے ارد گرد جنگلہ لگا تھا۔ اس چھوٹے سے گول خطے کے چہار جانب سے مختلف سڑکیں نکلتی تھی جس میں سے کوئی کسی مارکیٹ کی جانب جاتی تھی، کوئی مسجد کی جانب، کوئی سینٹرل پارک کی اور کوئی ہاسپٹل کی جانب۔ وہ راستہ بھول نہیں رہا تھا لیکن گھبراہٹ دل کو پکڑ چکی تھی، پسینہ بہہ کر ایڑیوں تک آ گیا۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ وہ واپس مڑ جائے، امی کے پاس چلا جائے، لیکن اگلے ہی پل اس کے دل میں سوچ جاگی کہ جاؤں گا ضرور، لیکن پہلے امی کو مجھ سے پیار ہو پھر جاؤں گا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ حواسوں پر قابو پاتا سینٹرل پارک جانے والی سڑک پر چڑھ گیا۔ ارد گرد رہائشی مکانات بھی تھے لیکن یہ تمام کوٹھیاں بہت بڑی بڑی تھیں۔ شاذ و نادر ہی زین نے پہلے بھی ابو کے ساتھ آتے کبھی کسی کو گھر سے نکلتا دیکھا ہوگا۔ یوں لگتا تھا کہ ان بڑی بڑی کوٹھیوں میں زندگی اندر ہی گزرتی ہوگی۔ وہ ہلکی ہلکی کانپتی ٹانگوں سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑی تھی کہ واپس ہو لے، لیکن چھوٹا سا دل بہت بڑے خواب دکھا رہا تھا اور واپسی سے روک رہا تھا۔ وہ چلتا چلا گیا اور سینٹرل پارک کے مین گیٹ پر پہنچ گیا۔ پورا پارک صبح کے 7:30 سے 7:45 میں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ 9 سال کا بچہ اپنی طرف سے اندازے لگا کر گھر سے نکلا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ وہاں ہر طرف چہل پہل ہوگی، قریبی جھگیوں والے بچے وہاں دھما چوکڑی مچا رہے ہوں گے، اور جب وہ بلڈنگ میں رہنا شروع کر دے گا تو شام کو مل کر ان بچوں کے ساتھ کھیلا کرے گا اور انہیں اونچ نیچ کا پہاڑ کھیلنا سکھائے گا۔ لیکن وہ اب سے پہلے اس وقت کب آیا تھا پارک میں جو اسے معلوم ہوتا کہ یہاں ہر وقت رونق میلہ نہیں لگا رہتا۔ اندر مچی ہاہاکار کو دباتے وہ پارک میں داخل ہو گیا۔ دل سہما جا رہا تھا لیکن ننھے سے بچے کی انا یا ضد اسے قدم آگے بڑھائے جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے کمر کے زور سے بیگ کو کندھوں پر اچھال کر سیٹ کیا اور کسی خالی بینچ کی تلاش میں نظر دوڑانے لگا۔ بیگ میں ضرورت سے زیادہ سامان تھا اور وہ اتنی دور تک پیدل چل چل کر تھک گیا تھا۔ گیٹ سے کافی فاصلے پر اس نے بینچ ڈھونڈا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔
بیگ اتار کر پہلو میں رکھا اور سائیڈ پاکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر 2 گھونٹ پانی کے بھرے۔ وہ بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ گھر ابھی سے یاد آنے لگا تھا۔ دادی یاد آ رہی تھیں۔ وہ کتنا روئیں گی اسے یاد کر کے۔ چلو کوئی تو ہے جو روئے گا، اور خضر تو شکر ادا کرے گا، وہ سوچتا مسلسل سر بھی ہلا رہا تھا۔ اس بینچ سے سامنے بنی بلڈنگ کے تمام فلورز بآسانی دکھائی دیتے تھے۔ 3 فلورز تھے اور ہر فلور پر 4 فلیٹ۔ بالکونیوں میں تاروں پر اکا دکا مردانہ کپڑے لٹکے تھے۔ ٹوٹے جالی کے دروازے اور کونوں میں لگا کاٹ کباڑ صاف بتا دیتا تھا کہ یہاں چھڑے رہتے ہیں۔ زین اپنی موٹی موٹی آنکھیں ان بالکونیوں پر جمائے سوچنے لگا کہ وہ کون سے نمبر کے فلور پر رہے گا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 3 فلور پر بنے داہنی طرف والے فلیٹ میں رہ لے گا۔ وہاں سے باہر پارک بہت اچھے سے دکھتا ہے اور وہاں جو انکل رہتے ہیں ان کو اپنی پاکٹ منی کرائے کے طور پر دے دے گا۔ دن میں اسکول اور شام کو وہ کوئی جاب کرے گا، جیسے توقیر چاچو کیا کرتے تھے۔ ان کے منہ سے وہ بارہا سن چکا تھا کہ وہ دن میں پڑھائی کیا کرتے تھے اور شام میں جاب پر جایا کرتے تھے، لیکن اس نے شوق میں محض یہ یاد رکھا اور یہ بھول گیا کہ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کے دائیں بائیں 2 19-20 سال کے لڑکے آ کر دھپ سے بیٹھے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور چہرے کا رنگ فوراً فک ہو گیا تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے اس کی کیفیت دیکھتے ہی کچھ اندازہ لگایا اور ایک دوسرے کو کوئی اشارہ کیا۔ زین گھبرا گیا تھا اور بیگ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ٹوٹے پھوٹے اور سرخ سے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس سے لاپرواہی سے پوچھا، گھر سے بھاگے ہو نا؟ پیسے بھی چوری کر کے لائے ہو ہے نا؟ تیر نشانے پر لگا اور زین رہاسا ہوتے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ وہ دونوں لڑکے گھاگ تھے، معاملے کی تہ میں اتر گئے اور دوسرے نے زین کو کندھے سے دبوچ کر واپس اپنے اور اپنے ساتھی کے درمیان بٹھایا۔ ایسا کرنے سے ہی زین کے حواس جواب دے گئے اور وہ بری طرح رونے لگا۔ امی کے پاس جانا ہے، میرا گھر یہیں ہے، امی کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دو۔ موقع کی نزاکت دیکھتے ان لفنگوں میں سے ایک نے کراتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بند کر آواز، امی کا لگتا گردن اتار کر رکھ دوں گا تیری جو چلایا تو۔ ایک تو گھر سے چوری کر کے نکلا ہے اور اوپر سے اکڑ رہا ہے۔ میں نے کوئی پیسے چوری نہیں کیے، میری پاکٹ منی کے پیسے ہیں وہ، امی کے نہیں چوری کیے میں نے۔ زین نے یہی سمجھا کہ وہ ان چند نوٹ اور سکوں کے حوالے سے اسے ڈرا رہے ہیں، اس لیے خود ہی بتا دیا۔ ان دونوں لڑکوں نے مایوسی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک نے زین کی گردن پر تھپڑ لگایا۔ زین کا مارے خوف کے رونا تک ساکت ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے گردن کی پشت پر ہاتھ رکھے نیچے خشک گھاس کو گھور رہا تھا، جیسے سر اٹھایا تو نیا سانحہ ہوگا۔ اس لڑکے نے زین کو پیچھے سے ہی کالر سے دبوچا اور اپنے منہ کے قریب اس کا سر لاتے ہوئے کہا، اب شرافت سے ہمارے ساتھ چل ورنہ تھانے چل، وہاں پولیس الٹا لٹکا کر مارے گی بیلٹ کے ساتھ، اور یہ جو تیری نرم نرم بوٹیوں والا پنڈا ہے نا، اسے ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ کیا بولتا ہے، چلے گا تھانے؟ اور زین کا سر تیزی سے نفی میں ہلنے لگا۔ تھانہ، پولیس، مار، یہ تو اس کے ننھے وجود کے لیے بڑی بھیانک چیزیں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے ایک ساتھ دائیں بائیں سے اس کے کان میں تقریباً گھستے ہوئے بولے، تو چل پھر ہمارے ساتھ، ہمارا بن کے رہ، عیش کرے گا۔ چل شاباش، ورنہ ابھی پولیس آئے گی اور گھسیٹتی لے جائے گی، چل اٹھ جلدی۔ ان دونوں نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے بھی کھینچا تو زین بے جان کپ کپاتی ٹانگوں سے کھڑا تو ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے اعصاب جواب دے گئے اور خوف و ہراس کی شدت اتنی سوا ہوئی کہ اس کی اسکول یونیفارم کی پینٹ سیکنڈوں میں گیلی ہوئی تھی۔ مارے بے بسی کے وہ گھٹی گھٹی آواز میں روتا امی امی پکارے جا رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکے بے دریغ ہنسے اور اسے دھکیلتے ہوئے باری باری مسلسل ہلکے سخت ہاتھوں سے تھپڑ مارتے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ 9 سالہ بچہ اپنی زندگی کے بھیانک ترین تجربے سے گزر رہا تھا اور اس کے گھر میں کسی کو خبر بھی نہ تھی۔ خضر لال ببو کا چہرہ لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ بیگ بد لحاظی سے برآمدے میں رکھی کرسی پر اچھال دیا تھا۔ سعدیہ حسب معمول اپنے لاڈلے کے لیے پانی کا گلاس تھامے باہر نکل آئی۔ نگاہوں نے بیٹے کے تپے چہرے کی بلائیں لیں اور اگلی نظر لاشعوری طور پر زین کے تعاقب میں گئی تھی، لیکن زین وہاں نہیں تھا۔ خضر نے پانی کا گلاس تھام کر ایک ہی سانس میں گٹا گٹ چڑھایا تھا اور سعدیہ کے بے دھیانی میں پھیلے ہاتھ پر واپس رکھتا فوں فاں کرتا اندر چلا تھا، جب سعدیہ کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی، خضر زین کہاں ہے؟ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ زین کو جو کام اس نے سپرد کر رکھا ہے وہ اس سے کبھی نظر نہیں چراتا، اور آج خضر اپنا بیگ خود اٹھائے گھر آیا تھا۔ یہ اتنے سالوں میں پہلی بار تھا۔ ایک فطری پریشانی نے خوف کی صورت اس کے معدے سے دل تک کا سفر طے کیا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہے، اور گھر آ لینے دیں اسے امی، میں چھوڑوں گا نہیں، خود آیا ہوں بیگ اٹھا کے میں، مجھے تو لگا آج میرا انتظار کیے بغیر گھر آ گیا ہے وہ۔
کیا بکواس کر رہے ہو خضر؟ گھر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کتنے آرام سے کہہ رہے ہو گھر آ گیا ہوگا، پہلے کبھی آیا ہے کیا؟ تم نے بس اسٹاپ پر دیکھا تھا سارا اچھے سے؟ سعدیہ کو اس کے لاپرواہ لہجے نے یکدم کھولا دیا، حالانکہ یہ لہجہ اس کے اپنے رویے کی لچک کی دین تھا۔ اس نے دونوں شانوں سے خضر کو تھام کر سوال کیا تھا۔ خضر پہلی بار ماں کو خود سے اس طرح بات کرتے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا امی، لیکن وہ وہاں آیا ہی نہیں۔ وہاں جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا جھگیوں والے، وہ ان کے ساتھ کھیلتا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا تو کہنے لگے آج زین آیا ہی نہیں۔ خضر نے مدھم آواز میں قدرے ناراضگی سے جواب دیا۔ سعدیہ کے پیروں سے زمین کھسک گئی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ زین کبھی بھی لاپرواہ بچہ نہیں رہا تھا۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ اس کا بچہ، اس کا زین گھر نہیں آیا تھا تو کہاں گیا تھا؟ وہ بری طرح کانپتی وہیں برآمدے کے فرش پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ امی امی کیا ہوا ہے؟ آ جاتا ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ایسے کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ آ جاتا ہے ابھی۔ خضر ماں کی حالت سے گھبرا گیا تھا۔ اس طرح تو اس نے ماں کو زین کے لیے پریشان ہوتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے ہرگز اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ ماں کی حالت کے پیش نظر ٹوک بھی نہیں پایا۔ سعدیہ کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو گرنے لگے۔ بھلے سے کیسی ہی تفریق پال رکھی ہو، لیکن ماں تو تھی، زین اس کے وجود کا حصہ تو تھا۔ اندر دل کو جیسے کچوکے لگ رہے تھے، بہت دور سے جیسے آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ بدظن ہو گیا ہے، وہ اکیلا ہو گیا تھا۔ اسے ہمارے رویے نے گھر سے بھگا ڈالا۔ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی، انجام آ گیا سامنے، اور ان اندرونی کچوکوں سے گھبرا کر اس نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ ہائے میرا زین، میرا بچہ، ہائے میرا چاند! زین، زین کدھر گیا؟ زین، یا اللہ میں کہاں ڈھونڈوں گی اسے، یا اللہ! اور خضر کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اندر بھاگا تاکہ باپ کو کال کر کے ساری صورتحال بتا سکے۔ وہیں سعدیہ برآمدے کے فرش سے اٹھنے کی کوشش میں دھڑام سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ گندا فرش، جگہ جگہ بچھے ٹاٹ اور ان سے اٹھتے بدبو کے بھپکے، اور ارد گرد پھیلا بکھرا کچرا اور جگہ جگہ گرا پانی۔ یہ حالت اس جھگی نما کمرے کی تھی جہاں زین صبح سے بیٹھا تھا۔ خوف سے تھر تھر کانپتا زین ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ چھوٹی سی عقل اور چھوٹی چھوٹی کاوشیں آج اسے کہاں لے آئی تھیں۔ ہونٹ سوکھ کر ڈنٹھل بن گئے تھے اور زبان چھال کی طرح خشک۔ وہ دونوں لڑکے اسے یہاں لے کر آئے تھے۔ راستے میں اپنے گندے کپڑوں کی شرمندگی اور ڈر نے اسے روبوٹ بنا دیا۔ وہ پتھرائے تاثرات کے ساتھ ان دونوں کے بیچ چلتا رہا تھا، یہاں تک کہ دوبارہ وہ رش والی جگہوں سے گزرے، لیکن ذہن میں کسی کو مدد کے لیے پکارنے کی جرت نہ رہی۔ یہاں لا کر اسے اس گندی سی جھگی میں بٹھا دیا تھا جہاں پھیلی بدبو نے اس کا دم الٹا دیا، لیکن وہ بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اسے دھکا دے کر فرش پر پھینکا اور بولا، یہاں بیٹھ غلیظ کپڑے نکال کر رکھ اپنے بستے سے، کچھ دیر میں آتا ہوں تو تجھے بتاتا ہوں کہاں چل کر بدلنے ہیں۔ ادھر سے ادھر ہلیو نہیں جب تک ہم واپس نہ آ جائیں۔ اگر ہلا تو پولیس کی مار سے تجھے تیرا باپ بھی نہیں بچا پائے گا، سمجھا؟ باپ بچائے گا کیا خاک! اگر اسے پتا چلا نا کہ یہ گھر سے پیسے چوری کر کے نکلا ہے تو وہ خود ہی سے تھانے چھوڑ آئے گا، لتر مارتا ہوا۔ اور زین نے یقین کر لیا کہ ابو واقعی اسے مارتے ہوئے پولیس کو دے دیں گے۔ امی بھی اس سے منہ پھیر لیں گی کیونکہ سب اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو یہ اچھا موقع ہوگا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے کب کے جمے آنسو پانی بن کر بہنے لگے۔ اس سب کے باوجود امی کی یاد پہلے سے زیادہ شدت سے آنا شروع ہوئی۔ رو لے کیونکہ استاد آ گیا نا تو وہ رونے نہیں دے گا۔ رونے والے بچوں کی وہ ہڈی ہتھوڑا مار مار کے توڑتا ہے، تیری بھی توڑے گا، ابھی رو لے جتنا رونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باہر نکل گئے تھے اور زین ماں کو پکارتا زاروں زار روتا رہا، یا اللہ امی سے ملا دیں ایک بار، اب میں تنگ نہیں کروں گا، ہر کہنا مانوں گا، سب کچھ خضر کو دے دوں گا، ایک بار امی کے پاس لے جائیں اللہ جی پلیز۔ زویا یاد آ رہی ہے، زویا روئے گی میرے بغیر، اللہ جی اس کے لیے مجھے لے جائیں گھر، ابو مجھے ڈھونڈ لیں بس ایک بار۔ وہ دعائیں کرتا نڈھال ہو رہا تھا اور اگلے 3 گھنٹے وہ اسی حال میں بیٹھا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دونوں لڑکے واپس اندر آئے اور نہ ہی وہ اس نے اٹھ کر باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ وہ کمرے کی گندگی دیکھ دیکھ کر اپنا گھر یاد کر رہا تھا جو امی نے شیشے کی مانند چمکایا ہوتا تھا، اور اپنی گیلی پینٹ کی حالت اسے خود سے ہی گھن کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ گھر ہوتا تو امی نے 2 تھپڑ مار کر اب تک نہلا دھلا کر صاف کر دیا ہوتا۔ ماں سے دوری نے ماں کی مار بھی عزیز کر دی تھی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھیں لیے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ سعدیہ کو ہوش میں آئے کافی دیر بیت گئی تھی۔ خضر نے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ وہ بھی بچہ تھا، گھبرا کر رونے لگا تھا۔ اچھا یہ ہوا تھا کہ زویا کو سعدیہ اس وقت تک کھانا کھلا کر سلا دیتی تھی، ورنہ وہ ماں کو اس طرح دیکھتی تو ایک نئی مصیبت ہو جاتی۔ خضر نے باپ اور چاچو دونوں کو کال کر دی تھی۔ اکبر نے بھی پریشانی کے عالم میں توقیر کو فوری طور پر حرکت میں آنے کی درخواست کی تھی، اور توقیر چاچو جلد از جلد گھر پہنچے تھے۔
خضر سے ساری صورتحال جاننے کے بعد وہ زین کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ سعدیہ وہیں برآمدے میں بیٹھی رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سانحہ اس کے ساتھ بیت رہا تھا۔ اس کا اپنا بچہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس نہیں تھا اور کہاں تھا، کب سے تھا، وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے صبح سے اس پر کیا بیت گئی تھی، کہیں اغوا نہ ہو گیا ہو، کہیں کوئی اسے اب تک شہر سے دور نہ لے گیا ہو۔ کیسی کیسی اذیت ناک سوچیں اسے کند چھری بن کر کاٹ رہی تھیں۔ اکبر کو کال کر کر کے ناک میں دم کر دیا تھا، لیکن وہ دوسرے شہر بیٹھے سوائے وقتی تسلی دلاسے کے کیا کر سکتے تھے۔ وہاں سے نکلنے میں انہیں مزید آدھا گھنٹہ درکار تھا، اسی لیے توقیر کو انہوں نے بھگایا تھا۔ لیکن سعدیہ کو پل پل ڈس رہا تھا۔ خضر کو بھوک لگی تھی اور اس نے دبے لفظوں میں ماں سے کھانا بھی مانگا تھا، لیکن سعدیہ نے برآمدے سے نہ ہلنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ خستہ حال سی پھسکڑا مارے بیٹھی سینے پر بند مٹھی رکھے غیر مرئی نکتے کو گھونٹتی ہوئی رو رہی تھی۔ یہ بات خضر کے لیے اچنبے سے زیادہ طیش کا باعث بن رہی تھی۔ اسے تو ماں پر حیرت ہو رہی تھی، جو ہر وقت زین کو کہا کرتی تھی، اللہ جانے جان کیوں نہیں چھوٹتی تم سے، پتہ نہیں کس گھڑی کا عذاب بن کر نازل ہوئے ہو مجھ پر۔ میرا کوئی گناہ ہے جو تمہارے جیسی نافرمان اولاد مل گئی؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، جان چھوڑ دو میری۔ وہ تمام جملے جو سعدیہ غصے کی حالت میں زین کو کہا کرتی تھی، خضر کو ازبر تھے اور وہ انہیں سنجیدگی سے لیتا تھا، اور دل میں سوچا کرتا تھا کہ ماں زین سے بہت تنگ ہے اور واقعی چاہتی ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے، تو اب جب کہ وہ گم گیا ہے تو شکر کیوں نہیں کرتی؟ اچھا ہے نہ وہ آئے گا، نہ ہم سب کو پریشان کرے گا۔ کاش ماں باپ ایسی باتیں کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ بچے کی ذہنی سطح آپ کی جتنی نہیں ہے، وہ آپ کی بد دعا کو سادے کلمات نہیں سمجھیں گے بلکہ انہیں منو عن دل پر لیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھلا ماں بھی کبھی بد دعا دیتی ہے، بلکہ یہ سوچے گا کہ ماں نے بد دعا دے دی ہے، ماں اسے بیزاری کا اظہار کر چکی ہے، وہ ماں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بچے پیدا کرنے سے پالنا مشکل ہوتا ہے، ہر بچے کی نفسیات، احساسات، جذبات سب کو ٹھیس لگنے سے بچانا ہوتا ہے۔ اولاد کی پرورش ایک دھاری تلوار ہے جس کی کاٹ پر ماں باپ کو خود چلنا ہوتا ہے، ورنہ وہ اولاد کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ زین سوچتا تھا کہ وہ کسی کے لیے ضروری نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور خضر سوچتا تھا کہ وہ ماں کے لیے سب سے ضروری ہے، جبکہ زین کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ رویوں کی ابتری نے آج سعدیہ کو یہ دن دکھایا تھا کہ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ توقیر کے پاس موبائل تھا، لیکن سعدیہ کے پاس گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ضرورت کے لیے لینڈ لائن ہی کافی ہوتی تھی، لیکن وہ کال کرنے کے لیے بھی اندر نہیں جانا چاہ رہی تھی، بس یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے اپنے بچے کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ خضر خود ہی اندر سے کچھ کھا کر واپس ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور ماں کی غیر توجہی پر افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل دیکھتے رہنے کے بعد بھی جب ماں نے اس کی جانب توجہ نہ دی تو وہ منہ پھلا کر جانے لگا۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ سعدیہ بجلی کی تیزی سے اٹھی تھی اور دروازے تک پہنچی تھی۔ کنڈا کھولنے سے پہلے اس نے پوری شدت سے دعا مانگی تھی کہ اسے زین کے بارے میں اچھی خبر سننے کو مل جائے، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا سانس جہاں کا تہاں تھم گیا تھا۔ سامنے زین بدحال سا مٹی اور کیچڑ میں لتھڑا اس کے سامنے تھا۔ خضر بھی ماں کے پیچھے کھڑا اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ مر کر زندہ ہو آیا ہو۔ سعدیہ نے اپنی بے یقینی کا چولا اتار پھینکا اور ایک جھٹکے سے زین کو اندر کھینچ کر دروازہ بند کیا اور سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آوازیں سن کر زویا بھی آنکھیں ملتی باہر نکل آئی تھی اور ماں کو یوں زین کو لپٹائے روتا دیکھ کر وہ بھی حلق پھاڑنے لگی۔ خضر نے جب سب کو یوں روتا دیکھا تو وہ بھی بے اختیار رونے لگا، لیکن سعدیہ بے خبر تھی کہ اس کی باہوں میں آتے ہی زین کبھی کا بے ہوش ہو چکا تھا۔ شام میں کہیں جا کر جب اسے ہوش آیا تھا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور وہ اپنے بستر پر تھا۔ اس نے بغور کمرے کی چھت اور دیواروں کو دیکھا اور جب یقین ہو گیا کہ وہ واقعی اپنے کمرے میں ہے تو تشکر کے احساس سے لبریز اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ اس نے اپنے اوپر پڑی ہلکی پھلکی سی سفید چادر کو ہٹا کر اندر جھانکا، جہاں اس کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا اور وہ بالکل صاف ستھرا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی گیلی گندی پینٹ اور مٹی سے اٹی شرٹ اور پسینے اور مٹی سے اٹے بال سبھی کچھ صاف تھا اور اس کے وجود سے بھینی بھینی خوشبو بھی اٹھ رہی تھی۔ ایک بار پھر ماں کے اندیکھے احسان نے اسے رلا دیا۔ اسے سارے دن میں گزرے واقعات یاد آنے لگے۔ ایک مکمل دن اس کی مکمل 9 سالہ زندگی کا سانحہ بن گیا تھا۔ وہ جس خوف اور ڈر کے سمندر کو پار کر کے آیا تھا، اس کا مقابلہ کوئی چوٹ اور کوئی دکھ نہیں کر سکتا تھا۔ نیند دماغ سے چھٹنا شروع ہوئی تو دوپہر کا منظر نگاہوں کے سامنے بھاگنے لگا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تھا اور اپنے اسکول بیگ کو گھسیٹ کر اپنے پاس کیا تھا جس میں اس کی کل جمع پونجی تھی۔ اپنی پاکٹ منی یاد آئی تو فوراً بیگ کھول کر جیومیٹری باکس نکالا اور پیسے چیک کیے۔ اس کی وہ مختصر سی رقم وہیں کی وہیں موجود تھی جس سے اسے دنیا تسخیر کرنی تھی۔
बैग बंद करके वो अपने गंदे कपड़ों से कराहियत खाते हुए खड़ा हुआ और मुतजस्सिस सा कांपती टांगों से झुग्गी के फटे पर्दे तक गया, जो दाखिली दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल होता था। जरा सी झरी बनाकर उसने बाहर झांकने की कोशिश की तो दोनों लड़कों को वहीं पाया। उनमें से एक सिगरेट मुंह में दबाए मस्ती से आंखें बंद किए कश पे कश लिए जा रहा था, जबकि दूसरा गुलेल नुमा चीज हाथ में थामे पत्थरों से निशाना बांध रहा था। और उसका निशाना कमाल था। गुलेल वाले ने दूसरे को बेजारकुन निगाहों से देखते हुए पूछा था, बस कर दे गोगी, चौथा सिगरेट है तेरा, रात तो होने दे। अभी से ही नशा चढ़ गया ना तो उस्ताद आकर खाल निकाल देगा तेरी। नहीं निकालेगा, उस्ताद के लिए जो माल हम आज लाए हैं उसे देखकर वो 2 सिगरेट पल्ले से देगा, मुझे देख लियो। गोगी ने आंखें चुंदी करके घुमाते हुए कहा, वैसे क्या ख्याल है तेरा गोगी, उस्ताद इस छोकरे को किस काम पर डालेगा? शक्ल से मंगता नहीं लगता ये लौंडा, किसी अच्छे घर का लगता है। तो ना लगे शक्ल से, शक्ल बिगाड़नी कौन सा मुश्किल है अपने उस्ताद के लिए। एक आंख फोड़ देगा या एक टांग तोड़ देगा तो काम बना लेगा अपना। ये कौन सी बड़ी बात है जानी। हाँ ये तो सही कह रहा है तू, लेकिन इस बार शहर ज़रूर बदलेगा। वो पिछली बार जो बच्चा उठाया था ना, उसके पिछले पहुंच गए थे ठिकाने पर। यह बच्चा शक्ल से ही झंडू लगता है, ज़रा सा दबका दिया तो जगह से भी नहीं हिलेगा। इसलिए 2-4 दिन तो सुकून से नया ठिकाना तलाश कर सकते हैं हम। वैसे मेरा ख्याल है कि उस्ताद इस बच्चे के नाक कान काट दे तो बेहतर है। रोज़ की 1000-2 की दिहाड़ी आराम से लग जाया करेगी इसकी, क्योंकि शक्ल बिगड़ जाए तो पहचानना आसान नहीं होता। सिगरेट का लंबा कश लगाकर गोगी ने कहकहा लगाया तो उसके साथ दूसरा भी शामिल हो गया। जैन की रही से ही हिम्मत भी जवाब देने को थी। उसने अपने होठों को दोनों हाथों से दबा लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो चीखने वाला है। दिल में अल्लाह को एक बार फिर पूरी शिद्दत से उसने पुकार कर बेरब्त अल्फाज में दुआ की थी। वो छोटा बच्चा था, लफाजी नहीं जानता था, लफ्ज़ों की बुनत नहीं कर सकता था, लेकिन दिल में मौजूद खौफ और एहसासात को अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। वो तो बिना रुकावट वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से अर्श वाले की कुदरत काम दिखाती है। वो भी ऐसे ही दुआ मांगने लगा, रोते हुए सिसकते हुए अपने बैग को सीने से लिपटाकर बेध्यानी में उसकी पॉकेट्स में हाथ मार रहा था, एक में फिर दूसरी में। और जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसमें एक दरमियाने साइज़ की कैंची थी। वो सोचने लगा था कि ये कैंची उसके पास कहाँ से आई थी। उसे याद आया कि परसों शाम को वो होमवर्क कर रहा था। जोया उसके पास एक कैंची और गुड्डी कागज़ लाई थी कि वो उसे फूल काट दे। उसने काट कर कैंची बैग की साइड पॉकेट में रख ली थी कि कहीं जोया नुकसान ना कर दे, और वो कैंची गैबी मदद बनकर उसके हाथ में आ गई थी। वो कुछ लम्हे गायब दिमागी से उसे देखता रहा और फिर उसने उठकर झुग्गी के कपड़े को चेक किया। वो तंबू कनात वाला कपड़ा था और पुराना होने की वजह से खस्ता भी था। जैन ने बिना आवाज़ किए झुग्गी की अकबी जानिब से नीचे बैठकर कैंची से होले होले उसे काटना शुरू किया। वो कोशिश करता रहा और वहाँ से कपड़ा कट गया, इतना कट गया कि वो आराम से बाहर निकल पाता। उसने अपना बैग उठाकर बाहर निकाला और फिर खुद पहले टांगे बाहर की। जिस वक्त वो सर निकालने ही वाला था, बाहर से एक लड़का अंदर दाखिल हुआ और उसे भागता देखकर चिल्लाया, ओए गोगी लौंडा भाग रहा है, ओए दूसरी साइड से पकड़, ओए उसे भाग। और खुद उसी जानिब से जैन की तरफ लपका। जैन ने तेजी से बाहर निकलकर बैग कंधों पर डाला और एक जानिब दौड़ लगा दी। सिमत रुख जगह वो किसी चीज़ से वाकिफ नहीं था सिवाय इसके कि उसे बिना रुके बिना पीछे मुड़े भागना है। वो भागता जा रहा था। उसके कंधों पर बैग का बोझ ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो भागता रहा। उसकी टांगें बेजान सी होने के बावजूद उसका साथ दे रही थी। पीछे आने वालों का खौफ उसके पूरे वजूद को थरथराए दे रहा था, लेकिन वो भाग रहा था। अम्मी का चेहरा सामने आ आकर जैसे हिम्मत दिला रहा था। वो भागता रहा, यहाँ तक कि खुली सड़क के किनारे पहुँच गया था। उसे नहीं मालूम था कि आगे कहाँ जाना है, क्योंकि जिस वक्त वो दोनों लड़के उसे हाँकते हुए यहाँ तक लाए थे वो इस कदर बदहवास था कि रास्ता अजबर करने की होश ही नहीं थी। वो दोनों उसके पीछे भागे आ रहे थे। जैन ने एक बार फिर आंखें मीच कर दुआ की कि अल्लाह उसे बचा ले, और सड़क क्रॉस करने लगा। उसी वक्त अचानक पूरी स्पीड से आती गाड़ी के ब्रेक चरचराए और जैन दुबक कर बीच सड़क के खड़ा हो गया। गाड़ी से आदमी निकलकर जैन की जानिब बढ़ा और पीछे वो दोनों लड़के जैन की ओर लपकने ही वाले थे। उसी पल बेइख्तियार जैन के मुंह से उस आदमी को देखकर निकला था, चाचू चाचू मुझे बचाएं, इन्होंने मुझे अगवा कर लिया था, मुझे बचाएं चाचू। ताकुब करते दोनों लड़के ठिठक कर वहीं रुक गए और गाड़ी वाला आदमी यकदम पूरी सूरत हाल भांप गया। दिल में खौफे खुदा था, इसलिए आगे बढ़कर जैन को बाजू से थामा और अपने पीछे कर लिया। आओ आगे बगैर तो अभी बताता हूँ तुम दोनों को। मेरे भतीजे को तुम लोगों ने अगवा किया था। पुलिस रिपोर्ट लिखवा दी है, थोड़ी देर में पुलिस पहुंच जाएगी। तुम लोगों को सारी उम्र जेल की चक्की पिसवाऊंगा मैं। आओ आगे। और उस आदमी के हुलिये और पूरे एतमाद लहजे से दबकर वो दोनों सरपट वापस भागे थे। जैन ने जब उन्हें भागता देखा तो खुद भी मुंह उठाकर भागने को पर तोलने वाला था,
لیکن گاڑی والے شخص نے فوراً اسے بازو سے دبوچ لیا۔ کہاں بھاگ رہے ہو بیٹا؟ وہ لوگ پھر تمہارے پیچھے آ گئے تو؟ گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ کہاں رہتے ہو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ڈرو نہیں، بولو۔ زین کی آنکھوں میں بے اعتباری اور الجھن ایک ساتھ دکھائی دے رہی تھی، پھر بھی اس نے اعتبار کرنے کو ترجیح دی۔ وہ کہاں تھا واقعی نہیں جانتا تھا، اور اگر یہ انکل بھی چلے جائیں گے تو میں کس طرف جاؤں گا؟ چھوٹا سا حساب کتاب دل میں کر کے وہ اس آدمی کے ہمراہ ہو لیا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے زین جھجک رہا تھا کیونکہ اس کے کپڑے سخت گندے ہو رہے تھے۔ اس کے باوجود اس آدمی نے بنا ماتھے پہ شکن ڈالے اسے بیٹھنے کو کہا تھا۔ زین نے راستے میں اپنے گھر کے ارد گرد کی عمارات اور قریبی ترین مارکیٹ کی حد الوسع معلومات فراہم کی تھیں، جن کی بنیاد پر وہ بھلا آدمی اسے گھر کے باہر اتار گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی زین کے بلا جھجک اندر داخل ہونے پر وہ شخص تسلی سے واپس ہو لیا تھا، لیکن زین سارے دن کی اعصاب شکن تکلیف کے بعد ماں کی باہوں میں آتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا، اور اب جب ہوش آیا تھا تو وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے اور بستر پر صاف ستھرے لباس میں لیٹا تھا۔ امی کے بازوؤں کا لمس اسے ابھی بھی اپنے گرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے امی کے ہونٹ اس کے ماتھے پر تھے، اور امی نے اس کے گندے کپڑوں کی پرواہ کیے بنا اسے لپٹا لیا تھا۔ امی مجھ سے پیار کرتی ہیں، یعنی یہ میری سگی امی ہی ہیں۔ امی میرے لیے رو رہی تھیں، وہ دکھی تھیں، اگر میں واپس نہ آتا تو وہ روتی رہتی۔ اس کی تان اس بات پر ٹوٹی تھی کہ امی کے سوتیلے پن کا جو مفروضہ اس کے دماغ میں قائم تھا وہ تمام ہو گیا تھا۔ اس کا دل جو زبردستی اسے امی ابو کو سوتیلا ماننے پر آمادہ کیا کرتا تھا، آج شانت ہو گیا تھا۔ اسے پھر سے نیند آنے لگی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر دوبارہ سونے لگا۔ نیند میں اترنے سے پہلے آخری خیال جو اس کے دل و دماغ میں راسخ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ آئندہ چاہے امی اسے پیار کریں یا نہ کریں، خضر اس کی ہر چیز لے لے، لیکن وہ گھر سے کبھی نہیں بھاگے گا، کیونکہ گھر سے بڑھ کر محفوظ پناہ گاہ پوری دنیا میں کہیں نہیں تھی۔